السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ عشق بغاوت نہال آبرو قسط نمبر 9۔ جوزف ہوٹل روم سے سامنے موجود برج کو دیکھتا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے ایک کال موصول ہوئی۔ فون پر جگمگاتا نام اسے کچھ حد تک سکون دے گیا تھا۔ جیک اسے کال کر رہا تھا، مطلب میٹلڈا کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سگریٹ بجھایا اور ایئرپورٹ کنیکٹ کرتا صوفے پر جا بیٹھا۔ واٹ؟ جوزف اتنا کہتا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ خیام is here from last month, leading a old brand and working with two business investors, یمان and اذہان۔ جیک کی معلومات اس کے بارے میں نہیں مگر اہم تھی۔ Who are those two؟ خیام کی وجہ سے یہ جاننا ضروری تھا، سو وہ تھوڑا متوجہ ہوا۔ Normal appearing personality, no record in our world۔ جیک نے یہ بات اتنے اعتماد سے کہی کہ جوزف کو بھی حیران ہوا۔ Stupid۔ It is impossible. Is it possible Khayyam do anything legal? It's impossible that he is here for some $1 million deal. Check the complete details about them. وہ اپنے آدمی کی عقل مندی پر مشتمل ہوا۔ جیک کی Boss, Khayyam sent an party invitation to you by me. اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ That's my boy. Knows where I am. this time۔ خیام شروع سے ہی اسے اپنے کام کی وجہ سے پسند تھا، مگر وہ اب یمان کا دائیں ہاتھ تھا نہ کہ اس کا۔ We will go. Be ready۔ جوزف نے جیک سے کہا۔ Anything about Matilda؟ جوزف کے اگلے سوال پر جیک خاموش ہو گیا۔ I got just one clue. She is with Araz Imran. Nothing else۔ جیک نے بتایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ آخر کچھ تو ہاتھ لگا تھا۔ And who is he؟ جیک اس کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ Bastard, I am asking something۔ جوزف چلایا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ Cipher of Turkey۔ Cipher of Turkey؟ اس جملے کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ نور اس وقت آفس کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اس وقت سب کی آفس ٹائمنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفس سٹاف اس لڑکی کو آفس کے سامنے کھڑا دیکھتے گزر رہے تھے۔ وہ اس وقت بلو جینز پر بلیک شرٹ پہنے اپنا اوور کوٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ پونی ٹیل سے کچھ آزاد بال اس کے ماتھے کو سونپتے اس سے بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا گئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر نہیں تھی مگر فکر بھی نہیں تھی۔ منہا سے بات کرنے کے بعد وہ سیدھا یہاں پر ہی آئی تھی۔ عاشق کے دم پر پاؤں رکھ چکی تھی، سو اس وقت مدد درکار تھی۔ اس نے خود سوچا اور اپنے کوٹ سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ کوئی 20-25 سال پرانی تصویر تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس تصویر میں موجود انسان زندہ بھی ہے کہ نہیں، مگر کوشش کرنا چاہتی تھی۔ نورالعین عالمگیر، آج کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ وہ خود سے کہتی آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوگی۔ مرحبا یمان حاکم سے ملنا ہے، کیا وہ یہاں ہے؟ وہ بہت اعتماد سے ریسیپشنسٹ سے کہتی آس پاس لوگوں کی توجہ ایک بار پھر لے گئی تھی۔ کیا آپ کی ملاقات طے ہے؟ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے سوال کیا تو اس نے صرف نام میں سر ہلایا۔ تو معافی چاہتی ہوں، اس طرح ممکن نہیں، آپ اپنا نام بتا دیں۔ اس نے دوبارہ کہا تو نور نے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ نور عالمگیر ملنا چاہتی ہیں۔ نور اتنا کہتی سامنے موجود ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تو ریسیپشنسٹ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے بیٹھتا وہاں دیکھ کر اس نے یمان سے رابطہ کیا۔ کیا ہوا؟ مسکرائی کیوں؟ انتقام رکھتے ہوئے مسکرائے تو سامنے کسی فائل پر کام کرتا خیام پوچھے نہیں رہ سکا۔ نورالعین عالمگیر آئی ہے، یمان نے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے بتایا۔ تو اس کی مسکراہٹ کو کیا سمجھوں میں؟ اگلے سوال پر یمان کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ اس بات پر مسکرایا تھا کہ ایف کے 2 جملوں میں پریشان کر گئی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یمان نے نارملی جواب دیا۔ اس نے تمہیں کنفیوز نہیں کیا؟ خیام نے فائل رکھتے پوچھا تو یمان نے گھورا۔ تم اور بابا دونوں غلط ہو، ایسا کچھ نہیں۔ منہا کی وجہ سے وہ اس سب کا حصہ بن رہی، ورنہ عام سی جاب ہولڈر لڑکی ہے، اپنا فیوچر سیو کرنا چاہتی ہے۔ یمان نے اپنا اندازہ لگاتے کہا تو خیام مسکرا دیا۔ اب یہ مسکراہٹ کیوں؟ یمان نے اس کی مسکراہٹ پکڑی۔ بابا بھی جانتے ہیں، کچھ تو ہے نا۔ خیام اپنے ساتھ موجود دراز سے ایک فائل نکالتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا ہے یہ؟ یمان نے فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پورا ڈیٹا، پاکستان کے بزنس ٹائکون عالمگیر کی منجلی بڑی بیٹی اور اس بزنس کی مالک، آرتھر یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ بھی۔ خیام کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ پریشان رہ گیا۔ پھر یہاں کیوں؟ ایک بلینئر کی بیٹی اس طرح یہاں
سمجھ نہیں آئی۔ زیادہ تو کچھ نہیں، مگر فیملی پرابلم کی وجہ سے آگ کر دیا گیا تھا 5 ماہ پہلے، مگر اپنے بابا سے رابطے میں ہے۔ اس نے مزید بتایا تو یمان نے فائل بغیر کھولے ٹیبل پر رکھ دی۔ اور ایک بات اور بھی، مگر تم پریشان ہو گئے یا بے یقین، مجھے نہیں پتا۔ خیام نے کندھے اچکا کر مزید کہا تو اس نے محض اسے دیکھا۔ مارک نے کہا اس پر اٹیک گھر سے ہی کروایا گیا، ماجبین نے نہیں کروایا تھا۔ اس بات پر یمان ساکت ہی ہو گیا۔ اس کے سگے؟ یمان نے پوچھا تو خیام نے ہاں میں سر ہلایا۔ عجیب ہے، اس نے اتنا ہی کہا تو خیام بھی ایک بار پھر کندھے اچکا گیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ مافیا سے نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے منہا کے معاملے میں، ورنہ اذہان جان لے گا، وہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یمان نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں خیام کو برا لگا؟ اسے استعمال کرو گے؟ اس کا لہجہ یمان کو تھوڑا کھٹکا تو وہ سیدھا ہوا۔ خیام اگر وہ یہاں ہے تو اس لیے کہ وہ جانتی ہے اس دن نہیں دیکھا تھا اسے، اور رہی محبت تو بچی ہے، وہ اٹریکٹ ہوئی جیسے ٹین ایج لڑکیاں ہو جاتی ہیں۔ میرا اس سے کوئی میچ ہے؟ میں اس کے لیے صرف تکلیف ہوں گا، جب سمجھے گی تو خود پیچھے ہٹ جائے گی۔ یمان نے اسے مزید حیران کیا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو؟ خیام اس کے مفروضے پر کھل کر حیرت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اور کیا، پہلے لگا تھا کہ اسٹیٹس اور فیم کی وجہ سے ہے، مگر وہ بچی ہے بس۔ ابھی بھی 1 گھنٹے میں تھک کر چلی جائے گی۔ یمان سچ میں اسے سیریس نہیں دے رہا تھا۔ وہ بچی اگر منہا کے لیے یہاں آئی ہے تو سوچو ایک نان مسلم کی مدد کے لیے وہ یہاں ہے۔ وہ بچی تمہاری جان کو آئے گی، تم اسے اتنا نرمی سے لے رہے ہو؟ میں حیران ہوں۔ خیام نور کی بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ یمان پرسکون تھا۔ ابھی پتہ چل جاؤ، تم یہ بتاؤ، جوزف کو انوائٹ کر لیا؟ یمان نے اچانک بات بدل دی، جبکہ نظریں دائیں گلاس ونڈو سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے نور کو دیکھا۔ ہاں جی، جیک دیکھنے والا تھا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر۔ خیام بھی نور کو نظر انداز کر گیا۔ کوئی نہیں، اذہان کو کھیلنے دو اس سے، اب تو دشمنی بھی سخت والی ہے، اس نے انٹرکام اٹھاتے کہا۔ ایلف، اس لڑکی سے کہو میں بزی ہوں، ویٹ کر رہے۔ اس نے نور کو ایک بار پھر دیکھا اور کہا۔ خیام نے بیزاری سے اسے گھورا۔ بات ختم کرتے ہوئے ونڈو تک آیا۔ ایلف اس کے پاس گئی اور کچھ کہا تو وہ محض مسکرائی، مگر وہ یہاں پر بیٹھی رہی اور اپنے فون میں مصروف ہو گئی تو انٹرکام بجنے لگا۔ خیام نے اٹھایا، پھر رکھتے ہی کہنے لگا، کیا ہوا؟ یمان جو انتظار کر رہا تھا اس کی خاموشی پر مڑا۔ وہ کہہ رہی ہے وائٹ اچھا لگتا ہے تم کو، یمان کو یہ بتا دو۔ خیام کے جملے پر اس نے نور کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اس نے مسکراتے ایک بار پھر سر جھکا لیا، جبکہ یمان خاموشی سے اپنی جگہ واپس آ گیا۔ سچ میں وہ بچی ہے، خیام بھی کہتا وہاں سے نکل گیا جب یمان بیزاری سے کرسی پر گر گیا۔ کیا سب پھول تیار ہو گئے؟ ہاشم صاحب نے شاپ میں آتے کام میں مصروف منہا سے کہا تو بے دھیانی میں اس نے سر نہ میں ہلایا، مگر آواز پہچانتے فوراً مڑی۔ دادا آپ؟ سب چھوڑتی ان تک آئے تو انہوں نے سر پر پیار دیا اور پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ نور نے بتایا کہ بہت کام ہے تو میں اور براق فارغ تھے، سوچا کام سمیٹ لیتے ہیں۔ دادا کی بات پر وہ مسکرائے تو پیچھے کھڑا براق نے بھی اپنا نام سن کر دانت دکھائے۔ آپ تھک جائیں گے اور ویسے بھی کام کے لیے ٹائم کافی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ وہ ہاتھ میں پکڑے گلے لالا کاؤنٹر پر رکھتی بولی۔ مجھے کرنے دے، براق نے کہا تو وہ مسکراتی اسے کام دینے چلی گئی۔ اخلاق والی بھی ہو، اسے براق سے بات کرتا دیکھ کر مسکرائے۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ براق کو کام دیتی اس کے پاس اسٹول پر بیٹھتی پھول سنبھالنے لگی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 2 بیٹیاں عطا کی مجھے۔ ہاشم صاحب نے اس کا اور نور کا ذکر کیا تو وہ مسکرائی۔ آج ڈیزی دینے نہیں آئے؟ منہا نے پوچھا۔ آج میری ختیجہ کا ڈیزی میرے گھر آ گیا تھا۔ دادا کی بات وہ سمجھ گئی کہ ذہان کی بات کر رہے ہیں۔ ذہان کے ذکر پر اسے کل کی رات یاد آئی۔ بہت پیارا نام ہے نا؟ دادا نے اس کی سرگوشی پر پوچھا۔ میری ایک دوست تھی فاطمہ، حجاب میں لپٹی پاک باز، آپ کی بیوی کا سن کر وہ یاد آتی ہے۔ اس نے اتنے احترام سے ذکر کیا کہ ہاشم صاحب بھی اس بچی کے لیے منہا کا پیار جاگ گئے۔ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، انہوں نے دعا دی۔ آمین، منہا نے فوراً کہا تو ہاشم صاحب تھوڑا حیران ہوئے۔ وہ ہر دعا کے بعد یہی کہتی ہے، منہا نے پھول اکٹھے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ دادا ایک بات پوچھوں؟ چل ہمیں کی خاموشی کی بس اسے نہ جانے کیا یاد آیا تو انہیں مخاطب کیا۔ ہاں ضرور، اگر جانتا ہوا تو ضرور، دادا نے اس کے ہاتھ سے پھول لیتے کہا۔ آپ محبت پر کتنا یقین رکھتے ہیں؟ منہا نے سوال کیا تو ان کے ذہن میں نہ جانے کیوں اذہان آیا، جبکہ ہاشم صاحب نے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ محبت بنیاد ہے، انسان کی بھی اور دنیا کی بھی۔ میں بھلا کیسے بے یقین ہو سکتا ہوں؟ وہ محبت کو صحیح بھی ہے۔ وہ اعتماد سے بولا تو منہا کے ذہن میں اس کی ماں آئی۔ کیسے صحیح جاتی ہے؟
منہا نے اگلا سوال کیا تو براق نے انہیں اردو میں بات کرتا دیکھ کر منہ بنایا اور اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ وہ اس کی حالت پر ہے، ملے تو رشک سہنا پڑتا ہے اور اگر دور ہو تو ستم۔ دادا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو نظریں چرا گئی۔ دادا، مذہب محبت مطلب محبت یا مذہب؟ اگلا سوال اس نے بہت ہمت سے پوچھا۔ ہمیں جان در کر دین بچانے کا حکم ہے۔ محبت جان ہے تو ہے۔ ہاشم صاحب نے ایک فکرے میں سب سمیٹ دیا۔ کیا آپ کے دین میں نان مسلم سے شادی یا محبت جائز ہے؟ منہا اس سوال کا جواب خود بھی جانتی تھی مگر اس سے پوچھا۔ محبت مذہب کو نہیں دیکھتی، وہ کسی سے بھی ہو جاتی ہے، مگر اس پر اختیار انسان کا ہے کہ دین جاتا ہے یا محبت۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ منہا کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اسلام میں مرد اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، اگر عورت ایسا کرے تو؟ اس کے سوال پر ہاشم صاحب کانپ گئے۔ آج سے کئی سال پہلے ہی ان سے یہ سوال پوچھا گیا اور اس کے بعد جو تباہی آئی وہ آج بھی باقی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ منہا نے اسے پریشان دیکھا تو فوراً ان کے پاس آئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے منہا کو پریشان دیکھا تو اپنے سامنے بٹھایا۔ عورت چھپی ہوئی چیز ہے اور مذہب اس کا پردہ، تو سوچو مذہب چھوڑ کر محبت پائے گی تو کیا ہوگا؟ منہا اس بات پر چپ کر گئی۔ وہ 3 گھنٹے کی مسلسل میٹنگ کے بعد آفس واپس آیا تو نور اس کے ذہن سے مکمل نکل چکی تھی۔ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتے ٹائی کی ناک ڈھیلی کرتے وہ گلاس وال کی طرف بڑھا مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹکا۔ وہ ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی فون میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ یمان فوراً ٹیلی کام کی طرف آیا۔ این، اب تک یہ یہاں کیوں ہے؟ اس نے پوچھا تو ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ این؟ کون؟ نورالعین، اس نے نام دہرایا۔ سر، میں نے 2-3 دفعہ ان سے کہا کہ آپ لیٹ ہیں مگر وہ صرف مسکرا دیں۔ اس نے جواب دیا تو یمان نے نور کو ایک بار پھر دیکھا۔ اسے بھیجے، وہ اسے کہتا خود گلاس وال کے سامنے کھڑا ہوا۔ نور اس لڑکی کے بلانے پر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی مگر دوسری جانب چل دی۔ ریسیپشنسٹ نے روکا تو مسکراتی اس کے قریب آئی، کچھ کہتی واپس مڑ گئی۔ اس آفر سے باہر چل گئی۔ یمان وہاں کھڑا دیکھتا الجھ گیا۔ وہ تقریباً 4 گھنٹوں سے وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی مگر اب اس نے بلایا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرے آفس آئیں۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے ریسیپشنسٹ کو آفس میں بلایا، خود کرسی پر جا بیٹھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ چند لمحوں بعد اس ریسیپشنسٹ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نورالعین کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ سر، وہ چلی گئی، وہ بہت عجیب ہے۔ اس نے اتنا کہتے اپنے باس کو دیکھا۔ کیا کہا؟ یمان نے اپنے سامنے پڑا سگریٹ کیس اٹھاتے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہے، میں اب آپ سے نہیں ملوں گی، میں خیام افندی سے بات کروں گی۔ ریسیپشنسٹ نے بتایا تو یمان مسکرا دیا۔ خیام سے کہو مل لے اس بچی سے، وہ اس لڑکی سے کہتا ہوا ہنستا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جی، وہ لڑکی کہتے ہوئے چلی گئی اور یمان اپنا فون اٹھاتے خیام کی سینڈ کی لوکیشن کی طرف چل دیا۔ میں پاگل ہی صحیح مگر تمہیں بھی نارمل نہیں رہنے دوں گی، نور آفس سے نکلتے اپنے کارنامے پر خوش ہوتی بڑبڑائی، جیسے کوئی قلعہ فتح کیا ہو۔ وہ ملنے خیام کو ہی آئی تھی مگر جب یمان کو دیکھا تو رک گئی۔ 3 گھنٹے صرف اس لیے انتظار کیا وہ بلائے اور وہ محترم انکار کر دے۔ وہ بھی اسی حرکت پر خوش ہوتی باہر آئی، اپنا کوٹ پہنتے وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی جب اس کا فون بجنے لگا۔ دادی کی جان کیسی ہے؟ اپنی نمبر سے کال آتی دیکھی تو فوراً کال پک کی اور اس پر دادی کی آواز پر وہ بلا سی گئی۔ دادی! وہ خوشی میں اتنی زور سے چلائی کہ پارکنگ میں کھڑے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ یہاں تک نکی اپنی گاڑی میں پہنچتا بیٹھتا یمان بھی رک گیا۔ وہ اس کی آواز آرام سے سن سکتا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ کہاں تھی؟ یاد نہیں آئی؟ اب وہ کسی کی گاڑی پر بیٹھتی گلا کرنے لگی تھی۔ میری جان بہت بڑی خوش لگ رہی ہے، تمہاری آواز کی کھنک بہت کچھ کہہ رہی ہے نین۔ دادی اس کی آواز پر مطمئن ہوئی۔ عاشق اورنگزیب کی ایک رات کی نیند تو خراب کر دی میں نے، اس لیے خوش ہوں۔ اس نے جواب دیا تو یمان کے چہرے پر ظاہر نفرت دیکھ کر حیران ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے لگا یمان حاکم کی کھنک دی ہے۔ دادی نے یمان کا نام لیا تو وہ نہ جانے کیوں نظریں جھکا گئی۔ یمان گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتا اس کے چہرے کے ہر رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کہاں؟ ابھی تو میں یمان حاکم کو سمجھ بھی نہیں آ رہی میں۔ مجھے دیکھتی ہے اس نے آنکھیں الجھ جاتی ہیں۔ اچانک اس کے بہت غرور سے جواب دیا تو وہ بھی بے ساختہ ہنس دیا۔ کیوں؟ دادی اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اسے لگتا ہے کہ بچی کو پاگل سی۔ نور اس کے جملے پر اپنا جملہ یاد آیا۔ یمان حاکم کو میں سنبھالوں گی، اب بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ اینی ٹھیک ہے؟ نور بات بدل گئی تو یمان بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، یاسر سے تو دور، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی نے تسلی دی تو وہ بھی مسکرائی۔
حاشر آیا تھا نا آپ کے پاس؟ نور نے گاڑی سے اٹھتے چلتے کہا تو وہ مسکرائی۔ یمان وہاں سے نکل گیا۔ تم بس کی بات نہیں تو میرے پاس ہی آئے گا نا؟ کہہ رہا تھا کہ اسے واپس بلائیں ورنہ… دادی خاموش ہوئی تو نور ان کی پریشانی سمجھ گئی۔ دادی وہاں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ماما اور منہا پریشان ہوتی۔ یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہاں دادا ہے، منہا ہے، یمان ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں وہاں خاموش تھی کہ بہن کی جان جا رہی تھی۔ امی ناراض ہوتی تھی مگر سب سہیلیت و لحاظ کیسے ہوگا؟ نور اب چلتی ہوئی بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ یمان کیا وہ حاشر کے بارے میں جانتا ہے؟ اپنے بابا کو بتایا اس کے بارے میں؟ دادی نے ایک اور سوال کیا۔ حاشر کے بارے میں؟ وہ ہنسی۔ دادی وہ تو مجھے بھی نہیں پتا صحیح طرح سے، اور رہی بات بابا کی تو یمان کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ بابا کو بھی بتاؤں گی۔ وہ یمان کا نام لے رہی تھی تو اس کی دادی اس کی آواز سے اس کی خوشی اور شدت محسوس کر رہی تھیں۔ کیسا دکھتا ہے؟ دادی نے اگلا سوال پوچھا تو لائٹ پول سے ٹیک لگا کر وہ مسکرائی۔ اپنا سا لگتا ہے دادی، وہ بات کرتا ہے تو صرف وہی سنائی دیتا ہے، سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کچھ دیکھ نہیں پاؤں گی۔ آپ کہتی تھی نا محبت پہ یقین کو اس پر ایمان بہت غضب کا آتا ہے۔ دادی خود سوچ لیں کہ ایک جھلک میں ایمان آ گیا محبت پر۔ ایسا ہے، اسی آنکھوں کا رنگ، اس کا قد، اس کے بال نہیں یاد رہتے، وہ یاد رہتا ہے، اس کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا، اس نے گھورا تھا، یہ یاد رہتا ہے۔ نور کی آنکھوں کے سامنے لمحہ لہرایا جب وہ اپنے آفس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور تھم جا، اس کی مدہوشی پر دادی نے اسے روکا۔ نور بھی ان کی آواز پر رکی۔ ایسے نہ کرو، جان تو دو گی، کچھ بھی بچا پاؤ گی، ایسی محبت نہ کرو۔ عورت کی باقی محبت اس کو ہی نہیں سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ دادی رو دینے والی تھی۔ ان کے سامنے منہا کا عکس لایا۔ اسے حقیقت کو جاننے کے بعد عہد کیا، اسے چاہوں گی، اس کے لیے تڑپوں گی مگر رب سے نہیں مانگوں گی، اس کے لیے دعا کروں گی مگر اس کی دعا نہیں کروں گی۔ نہ بھٹکنے سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی نورالعین دوبارہ محبت سے ڈرے۔ اس نے کہتے اپنا فون بند کر دیا۔ فون سینے سے لگا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پورٹ آف ہائیڈروفیسا، سیٹرڈے ارلی مارننگ 5 AM۔ جوزف اپنی شپ کا انتظار کر رہا تھا جو کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا تھا۔ ایک ہفتے میں بہت مشکل سے اپنے ہتھیار یہاں منگوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ یونان بارڈر سے گزرنے کے بعد اب وہ ترکیہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ باس، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، دین وائی آر یو لوکنگ ایٹ دس مچ امپیشنٹ؟ جوزف کی بے چینی دیکھتے ہوئے جیک نے نہیں پوچھا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ Are you really this much stupid? Can't you understand? We are not in America. Here we are in Turkey. Khayyam is here. Ariz Imran is holding this area. جوزف ایک بار پھر دور سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دور اپنا شپ ظاہر ہوتا دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ I will manage it. جیک نے آگے بڑھتے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ I can see you are really much overconfident. مسٹر جوزف۔ جوزف نے ابھی سکون سے گاڑی پر ٹیک لگائی ہی تھی کہ اچانک ابھرتی آواز پر پیچھے مڑا۔ 27-28 سال کا نوجوان وائٹ کاٹن شرٹ اور ڈارک بلو جینس میں اپنی بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے ایک اینک دوسرا پینٹ کی جیب میں تھا۔ نقش تو ترکش تھے مگر انداز نہیں۔ جوزف نے پہلے اسے دیکھا پھر اس کی نظر کا محور اس کی نظریں اس شیپ میں تھیں۔ Who the hell are you؟ جوزف اپنے مخصوص انداز میں گھرایا مگر اس کا سکون دیکھ کر تب گیا۔ وہ نوجوان محض مسکرایا تھا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے اپنی اینک بائک پر رکھی اور 1 2 3۔ اس کے سکون پر جوزف اب پریشان ہوا۔ 4 5۔ بوم! اس نوجوان نے گنتے ہوئے اشارہ شپ کی طرف کیا اور اچانک بہت انداز سے کہا تو شپ اچانک ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ یہ لمحوں کا خیال تھا کہ وہ شپ آگ کی نظر ہو گئی۔ جوزف سن اور ساکن اپنی شپ کو دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو مائی پلیس مسٹر جوزف۔ وہ نوجوان آگ کو مزید بھڑکتا دیکھ کر بہت انداز سے بولا تو جوزف اس کی طرف مڑا۔ اس کے $70 ملین کا سامان اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ باسٹرڈ! جوزف چلاتا اس کی طرف بڑھا مگر اسی وقت 2 گاڑیاں بائک کے ساتھ آ رکی۔ سوری برو بٹ اٹس آل یور فالٹ. یو آر لوکنگ فار می اینڈ آئی ہیو ٹو انٹروڈیوس می سو ہیئر از مائی انٹرو. جوزف اس کے گرد کھڑی گاڑیاں دیکھ کر رک گیا جب نوجوان ایک بار پھر نہیں بھی ہلا مگر اس کی پرسکون آواز میں چھپی دھمکی جوزف کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ آریز عمران؟ جوزف نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ آریز عمران، اکیمین حکیم، کنگ آف ٹرکی،
وہ اپنی بائک کو چھوڑتا اس کی طرف بڑھا تو اس کے دائیں جانب موجود گاڑی سے خیام باہر ہے۔ خیام؟ جوزف خیام کو دیکھ کر مزید دب گیا مگر ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ Why you jumped in here؟ خیام نے عریض کے ساتھ کھڑے ہوتے پوچھا تو جوزف تلملایا۔ Don't you dare to trigger out. And you, why are you calling your hell؟ جوزف نے عریض کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرایا۔ Let's see who is hell for whom. But first tell that how could you dare to enter here like this? And how the hell who are you to meet me؟ اس کے لہجے کی سختی جوزف ایک لمحے کے لیے سائفر یاد دلایا مگر قسمت یہ وہ نہیں تھا۔ And who the hell are you to ask me؟ جوزف نے کہا تو اس کے آدمی نے اس پر گن تان لی۔ عریض نے ان کو دیکھا اور خیام کو۔ He is stupid۔ خیام سے کہتے عریض نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو جوزف بھی اس کی طرف بڑھا۔ I sent you invitation and this is for a reason. Listen to my words very carefully, bastard. You even can breathe without my permission here. See, you tried and what happened؟ عریض نے شپ کی طرف اشارہ کیا تو جوزف تلملایا۔ What do you want؟ جوزف نے کہا تو مسکرایا۔ You are here for a specific task. Matilda Margaret, your men sent to Sapphire Place. You import $170 million diamonds for India. You have 3 scams here. 2 times you tried to hack my network. Your 3 men are working in my office. You follow my partner, Azan Hashim, and still alive means I am giving you a chance. جوزف اس کی معلومات پر حیران ہوا جبکہ خیام بھی چونکا تھا۔ اسے جوزف پر یقین نہیں تھا۔ یمان، حاکم سے ملو یا اس کی پرچھائی سے۔ آسان نہیں یہ اتنا۔ خیام کو اس کی بات یاد آئی تو دل ہی دل میں مسکرایا۔ I am not interfering, just wait. I will leave your place. Just I want Matilda. جوزف نے بات ختم کرنی چاہیے۔ دماغ خراب ہو رہا تھا اس کا مگر عریض موڈ میں لگ نہیں رہا تھا۔ I told you نا Matilda is with me. Come to my party and have a look. جوزف کو دیکھتے اس نے ایک اور بار کیا تو دور کھڑا عریض بھی مسکرایا۔ بڑے بابا ٹھیک تھے، ہم ایک جیسے، دیکھو تو۔ یمان حاکم عریض ہو گیا۔ اس نے پاس کھڑے دو ورگ سے کہا تو اس کی بات نہ سمجھ آنے پر وہ اس کو گھور رہا تھا۔ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ مشکل بڑھ جائے گی، عریض تم پہلے ہی خطرہ مول لے چکے ہو۔ درک نے پریشانی کا اظہار کیا۔ پہلے میرا مشورہ تھا درک، اس نے سامنے کھڑے دیکھتے کہا۔ اب محبت ہے، عریض نے اب اردو میں کہا تو درک بیزار ہوا۔ اور عمران ہاشم تمہیں مرمنجی اور آوارہ کہتے ہیں۔ درک نے اپنا غصہ اتارا تو عریض نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے سامنے یمان کو دیکھا جو تباہی مچائے ہوئے تھا۔ اور میں تو مسجد کا امام ہوں نا، درک کے آوارہ کہنے پر اس نے جواب دیا اور اپنی گن نکالی۔ کیا یمان اس طرح زیادہ مشکل میں نہیں آ گیا؟ میرا مطلب سب اسے سائفر ہونے کی وجہ سے مارنا چاہتے ہیں اور اب وہ عریض کی صورت میں سب کے سامنے آیا ہے۔ درک نے پوچھا تو عریض جوزف کے ساتھ کھڑے جیک کا نشانہ لیتے مسکرایا۔ یمان اب عریض ہے لہٰذا وہ ایک سائفر نہیں ہے۔ مطلب سائفر کوئی اور ہے اور میرا اس وقت کوئی واضح دشمن نہیں سوائے اس کے۔ اتنا کہتے اس نے جیک پر گولی چلا دی۔ وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا مگر اس ہنگامے میں یمان سکون سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جوزف جیک کی طرف مڑا تو خیام بھی مسکرایا۔ It's warning for you. Never try to piss me off. یمان نے دھمکا اور واپس مڑا۔ جوزف نے اپنی گن نکالنی چاہی تو ایک اور گولی اس کے پاؤں کے قریب ٹکرائی۔ وہ غصے سے گن پھینکتا چلایا جبکہ یمان بغیر مڑے ہنستا وہاں سے چلا گیا۔ خیام بھی ساتھ نکل گیا۔ عریض نے گن واپس رکھتے جوزف کو دیکھا۔ دل چاہا کہ ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے مگر اتنی آسان موت نہیں دے سکتا تھا۔ اور حد یہ کہ اسے جوزف کی ضرورت تھی۔ یہی وہ واحد انسان تھا جو انہیں اس آدمی تک پہنچا سکتا تھا جو سائبر کو مارنے آ رہا تھا یا آ چکا ہے۔ تمہاری جان سائفر ہی لے مگر ابھی سائفر کے لیے ہی آزاد ہو تم۔ وہ بڑبڑایا تو درک نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کا سایہ بن جاؤ، اس کی ایک سانس کی خبر چاہیے اور آج ہی آئے گا پارٹی میں، سو کوئی غلطی نہیں۔ عریض نے درک سے چٹان سے نیچے اترتے کہا تو وہ بھی پیچھے اترتا وہاں ہاں میں سر ہلا گیا۔ نورالعین عالمگیر آج لہروں کو جانچنے میں مصروف تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ وہ مسکرائی، مڑی اور بہت اعتماد سے چلتے اس کی طرف آئی۔ میں نے ٹھیک سوچا، تم سب کمال ہو، وہ داد دے رہی تھی جبکہ خیام مسکرایا۔ جبکہ سڑک پر کھڑی گاڑی سے یمان نے اسے دیکھا۔ عریض نے پہلے یمان اور پھر اس کو دیکھا۔
یمان نے کہا کہ تم مجھ سے ہی بات کرو گی؟ خیام نے بات شروع کی تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے بات کہاں ہوتی ہے، اس سے بس بحث ہی کر پاتی ہوں، کام کی بات ہے اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں۔ نور نے کندھے اچکائے۔ یمان اور اذہان بھی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ یہ اتنا اہم نہیں جتنا ہم لے رہے ہیں۔ یمان نے اس عام لڑکی کی طرف دیکھا جو اس وقت اوور سائز شرٹ اور ٹراؤزر میں بالوں کو کھولا چھڑے لاپرواہ سی لگی۔ اتنا عام نہیں۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھا۔ یمان بھی مڑ گیا۔ خیام جلدی۔ یمان نے بے صبری دکھائی تو اذہان نے ایک گہری سانس لی۔ تو کیا کام ہے؟ خیام یمان کے اشارے پر بات بڑھائی۔ منہا نے کہا اذہان تم پر اعتماد کرتا ہے اور تم نے ظاہر کیا کہ منہا چاہیے۔ یمان نے وہاں کہا میں کام کروں اس کے پاس، تو کیا یمان آ گیا کہ منہا چاہیے؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ رک کر اس کو دیکھنے لگی جیسے ایک بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں۔ زیادہ سمجھنے والے جان کا عذاب پال لیتے ہیں، خیام نے ڈرایا۔ نہیں، زیادہ سمجھ جانے والے پولیس سے رات بات پار کرتے ہیں، مگر میں نے تو دنیا سمجھی ہے، مطلب بھی پولیس سے رات نہیں۔ نور اتنے انداز میں بات کر رہی تھی آمد کے جیسے کچھ کہا ہی نہیں مگر 3 مرد کانپ گئے تھے۔ کیوں آئی تھی؟ خیام اب ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اذہان چاہتا ہے میں تمہاری آفر مان لوں، سو آ گئی۔ یمان سے بات ہونی نہیں تھی اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کو ضرورت ہے میری۔ آخری جملہ ذرا تن کر کہا تو خیام بھی ہنس دیا۔ میڈم کوئی فینٹیسی نہیں یا مسٹری ہے اور یہ جان بھی لیتی ہیں، ایڈونچر کرنا ہے تو کوئی اور موقع ڈھونڈو۔ خیام کو وہ پاگل لگی۔ یہ میں خود بھی کر سکتی ہوں، جیسے 10 قدم دائیں جانب اور پھر۔ نور نے سمندر کی طرف اشارہ کیا تو سچ میں وہ اس کو پاگل لگی۔ تمہیں میری موجودگی چاہیے کہ منہا کو سب کی ہائی لائٹس میں شامل نہ کیا جائے۔ اگر وہ آئی تو سب کی نظر اس پر ہوگی اور اگر میں سبب بندی تو میں ٹارگٹ۔ اور اذہان منہا کی سیفٹی چاہتا ہے۔ اس کے الفاظ پر اذہان مسکرایا اور یمان تب گیا۔ کیا چاہیے اگر ہمارے ساتھ کام کر گئی تو؟ خیام کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ راضی یمان کے چکروں میں ہوئی ہے تو صاف پوچھ لیا۔ تم جواب دو گے اور میں وہ کروں گی، مگر ایک کام ہے میرا، وہ کرنا ہوگا۔ نور نے اپنے پیروں کو دیکھتے کہا تو خیام اس کی اس حرکت پر پریشان ہوا۔ اتنی دیر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اور کیوں لگا کہ میں یہ کروں گا؟ خیام نے پوچھا تو وہ ریت پر پاؤں پھیرنے لگی۔ کیونکہ تمہیں بھی کام ہے۔ اس نے ایک بیکار سبب پیش کیا تو خیام مسکرایا۔ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جو تم سے چاہے۔ خیام کو پتہ نہیں وہ معصوم لگ رہی تھی مگر اس سے زیادہ بے چین یہ اس کے پاؤں کی مسلسل حرکت بتا رہی تھی۔ ٹھیک، اس کے جواب پر آگے قدم بڑھائے تو خیام نے یمان کی طرف دیکھا۔ تم کام بتاؤ میں وہ کر دوں گا۔ خیام نے نہ جانے یہ کہا خود بھی حیران ہو گیا۔ احسان تو اپنے سگے باپ دادی لے کیا، نور نے بہت عام سے انداز میں کہا تو خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو کام کے بدلے کام؟ خیام نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں اذہان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا ہے اور منہا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ خیام نے اچانک فیصلہ بدلا تو یمان تل ملایا۔ وہ ٹھیک، مگر منہا میری دوست ہے، اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ کام نور دوست نبھانے والوں میں سے ہے۔ نور نے کہا تو خیام ایک بار پھر مسکرا دیا۔ تو اپنے کام کی وجہ سے آئی ہو؟ نور نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلایا۔ سب ختم کرنا چاہتی ہوں بس، اور تم ہی سمجھ آئے اور کوئی ایسا نہیں۔ خیام اس کے آگے مفروضے پر پریشان ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، تم کیا لوگے اس کے بدلے؟ نور نے پوچھا تو خیام حیران ہوا۔ اب میں جاب کروں گی تو تنخواہ لوں گی، تو تم بھی کام کی کوئی قیمت لوگے نا؟ نور نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیا تم بھی تنخواہ دو گی؟ خیام اس لڑکی سے پریشان ہو گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ یمان نے کیوں کہا تھا کہ اس بچے سے ملا۔ نہیں۔ نور اب پاس موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ تو ٹھیک، تم یمان کو تنگ نہیں کرو گی، وہ شادی تو دور تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ نور تم اسے پریشان نہیں کرو گی؟ خیام کی بات پر وہ مسکرائی۔ جانتی ہوں، اور یہ سب اس لیے کر بھی نہیں رہی۔ محبت کی قیمت کہاں لگائی جاتی ہے؟ اور رہی بات اسے پانے کی، تو میری قسمت ایسی نہیں کہ محبت اور راحت میرے ساتھ رہے۔ وہ خیام کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کر رہی تھی جبکہ اذہان اور یمان بھی سن رہے تھے۔ تو یہ اعتراف محبت ہے کیا؟ خیام نے دوبارہ پوچھا۔ تو مجھے محبت سے دستبردار نہیں کر سکتے؟ نور دستبرداری سے مکر گئی۔ آگ چاہے نہ بھی جلائے، اس کی دہشت ہی کافی ہے۔ تمہاری محبت بھی ایسی ہے۔ خیام جانتا تھا یہ یمان اس کے لیے نہیں مگر وہ اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر محبت فطرت آگ ہے تو انسان پر پروانہ ثابت ہوا، آگ کے بغیر گزارا نہیں اس کا، پر جلا کر بھی مسکرا کر اس کے پاس ہی گرتا ہے۔ اسے چھوڑو،
مجھے سمجھانا وقت ضائع کرنا ہے. تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو. نور ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. چلو پھر کام بتاؤ، اپنے کی ڈیل سن سکے. خیام بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھا. یمان بھی سمجھ گیا کہ اذہان ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے روکا نہیں جا سکتا تو موڑا بھی نہیں. اس نے خاموش ہو گیا. یہ تصویر دیکھو، یہ چاہیے مجھے. اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے ایک تصویر نکال کر اسے دکھائی. خیام نے تصویر دیکھی. وہ کئی سال پرانی تصویر تھی، مگر اس عورت کو دیکھتے اس نے نور کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ بیزار ہوئی. جانتی ہو، بہت مشابہت ہے. مناہل جہانگیر نام ہے اس کا. منہا بھی استعمال کرتے ہیں سب. کہاں ہے؟ زندہ ہے تو پتہ کرو، اگر مر چکی ہے تو قبر. بس یہ میرا 25 سال پہلے ترکی آئی تھی، پھر پتہ نہیں. خیام نے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. ابھی وہ یمان کی محبت کا پیکر تھی اور اب نفرت اتنے احترام سے کر رہی تھی. منظور، آج شام پارٹی میں اپنی پوسٹ سنبھالو، باقی سب بعد میں طے کریں گے. خیام نے کہا تو وہ مسکرائی. منہا کو سب پتہ ہے، مگر اس کے بارے میں کچھ نہیں. بس اتنا کہوں گی، اسے کچھ نہ ہو. نور نے اپنا بیگ اٹھایا اور کہتی ہوئی مڑ گئی. اللہ، اس کی محبت سے تو محبت ہی ہو جائے اور نفرت کا بھی احترام کرنا واجب ہو جائے گا. خیام اس لڑکی کو دور تک جاتا دیکھ رہا تھا. خیام. یمان نے اسے بت بنا کھڑا دیکھ کر آواز دی تو خیام بھی کانوں میں آواز کی گونج سے واپس دنیا میں آیا اور گاڑی کی طرف چل دیا. منہا پارٹی کی جگہ پہنچی جہاں اذہان نے بتایا اور لاؤنج اس وقت مکمل تیار تھا. صرف ٹیبل پر اس کے بکے کی کمی رہتی تھی. وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی. جب اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا، وہ اس احساس سے ہی پہچان گئی کہ کون ہے. لوگوں کو اکٹھا کریں اور پھول سیٹ کریں. وہ درخت سے کہتے مڑی تو 3 قدم کے فاصلے پر اذہان کو کھڑا پایا. پرسوں رات کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی اور اذہان بھی نہیں آیا تھا. آج وہ اپنے والد کے حلیے میں نہیں تھا. بلو شرٹ اور وائٹ 3 پیس میں کوٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا. آج وہ ایک اہم شروعات کرنے جا رہا تھا اور ویسے بھی 1 گھنٹے میں مہمان آنے والے تھے. منہا نے نگاہ اٹھائی پھر جھکا لی. اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اذہان سے کیا بات کرے. ہونٹ کا زخم بھر گیا ہے. پاؤں کیسا ہے؟ چپ کو موڑتے اذہان نے بات شروع کی تو منہا نے اس کی طرف ایک بار پھر دیکھا. بھر گیا، بلکہ آگے کے لیے بھی تیار ہوں. منہا نے کہا تو وہ 1 قدم آگے بڑھا. چلو پھر بات کرتے ہیں. اذہان نے پاس پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو منہا خاموشی سے بیٹھ گئی. تم ہر ایک کی بات اتنے آرام سے تو نہیں مانتی تھی، جان کو آ جاتی تھی. وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا. وہ مٹلڈا تھی، میں نہیں ہوں، اور تم پر اعتبار ہے. لگتا ہے کچھ برا نہیں ہونے دو گے. منہا کے جواب نے اذہان کو جو سکون دیا تھا اسے ہی پتہ تھا. محبوب آپ پر اعتبار کرے اور اس پر اظہار کر دے. وصل سے زیادہ پرکیف ہے. اعتبار ہے تو بات مانو گی؟ اذہان نے اس سے ابھی بات کرنے کا سوچا. جوزف سے مل لیا ہے نا؟ منہا نے جواب میں پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلایا. آج صبح. ابھی مار نہیں سکتے اسے، ضرورت ہے اس کی. اذہان نے کہا تو وہ مسکرائے. خیام اس کے ساتھ نہیں، مطلب وہ سائفر کے ساتھ ہے. سائفر ترکی میں؟ منہا کے سوال پر اذہان نے حیرت سے اسے دیکھا. تم کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا 18 سال کی تھی جب جوزف سے بھاگ کر یورپ آئی تھی. 17 دن ایک کنٹینر میں رہی تھی جب فرانس آئی تھی اور اب 6 سال گزر گئے. خود بھی نہیں یاد کتنی بار کس کے ہاتھوں سے بچی ہوں. تمہیں حیران تو نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے پتا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی. کیا یہ بھی پتا ہے سائفر کون ہے؟ اذہان نے ایک سوال کیا تو منہا نے اسے دیکھا. بس یہ کنفیوژن ہے. تم ہو یا یمان؟ اذہان اس کے اعتماد اور بات دونوں ہی پر پریشان اور حیران سے اسے دیکھ رہا تھا. آریز کا بھی پتہ ہوگا؟ اذہان نے ایک اور سوال کیا. ترکی کے آریز عمران تو تم ہی ہو. اذہان اب سکتے میں جانے والا تھا. تو سمجھ گئی ہو کہ جوزف اب کچھ بھی نہیں. اذہان اس کے سامنے بیٹھا بولا. وہ شوہر ہے میرا. منہا نے جملہ نہیں کہا تھا، ایک برچھی چلائی تھی اذہان کی روح پر. تو بھاگ کیوں رہی ہو؟ اذہان پوچھنا نہیں چاہتا تھا. اسے پتا تھا وجہ جارج ہے، مگر سننا نہیں چاہتا تھا. منہا جارج سے محبت کرتی ہے، وہ جانتے مگر یہی بات نہیں سن سکتا تھا. منہا نے بھی جواب دیا مگر سر ضرور جھکا گئی. اسے چھوڑو. یہ بتاؤ جوزف کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی؟ اذہان بات بدل گیا. 6 سال سے اسی لیے بھاگ رہی ہوں. آریز میں مشکل کھڑا نہیں کرنا چاہتی، مگر پلیز مجھے اس عذاب سے نکالو. میں اسے نہیں مرنا چاہتی. وہ باقاعدہ مدد مانگ رہی تھی. تو آج جو میں کروں اس پر ایمان لانا. اذہان نے زیادہ کچھ نہیں کہا. منہا بھی ہاں میں سر ہلا گئی. اور نور؟ وہ مشکل میں نہ پڑ جائے. منہا نے اس کے لیے فکر ظاہر کی تو اذہان اسے دیکھتا مسکرایا. وہ خود کے لیے خود ہی سب سے بڑی مشکل ہے. ویسے بھی میری جیسی. دادا کہتے ہیں تو میری بہن ہے.
اور اس پر 2 قریبی لوگوں کی جان بھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اذہان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا کوٹ سنبھالتے کہا تو منہا مسکرائی۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے۔ منہا نے سرگوشی کی تو وہ سن کر مسکرایا۔ رودک جو منہا کے ساتھ پھول لایا تھا اذہان کو منہا کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ منہا نے اسے دیکھا تو کھڑی ہونے لگی۔ واپس نہیں جاؤ گی؟ سامنے روم میں سارا موجود ہے، ڈریس بھی وہیں پر ہے، اب تیار ہو جا اور دادا کے ساتھ اس کی نور بھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ اذہان بھی کھڑا ہوتا سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو منہا کچھ کہے بغیر اس طرف چل دی۔ میں دعا نہیں کرتا، تب قبولیت کے بجائے دعا ہی کر دیا کرو۔ وہ کمرے میں داخل ہونے والی تھی کہ اذہان کی آواز نے روک دیا۔ میں تمہارے رب سے کیسے؟ منہا سمجھ نہیں پائی کیا کہے۔ وہ کیسے دعا کرتی؟ جیسے میرے رب سے میری سفارش کی۔ وہ کہتا مڑا اور دورک کو گھورتا نکل گیا جو ابھی بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سچ میں تمہارا رب مہربان ہے، مگر پھر بھی مجھ پر بھی اور تم پر بھی، وہ بھی سوچتی کمرے میں چلی گئی۔